إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحیم. دینی ملی بھائیوں نوجوان ساتھیوں، 22 پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. 22واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ احزاب سے، اور اس صورت کے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات کی طرف اور خصوصاً خواتین کے پردے کو لے کر کے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. سورت کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پہلے یہ جان لیجئے کہ سورت کیا نام ہے؟ احزاب. اور احزاب یہ جمع ہے عربی میں، اور اصل ورڈ جو ہے کیا ہے؟ وہ حزب ہے. حزب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جماعت، گروہ، ایک قبیلہ، اور اسی کی جمع احزاب ہے، یعنی بہت سارے قبیلے، بہت ساری جماعتیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ کے اوپر کفار، مشرکین، یہودی، منافقین سب مل کر کے ایک آخری بار چڑھائی کرنے کا سوچ رہے تھے کہ مدینہ کو مسلمانوں کے ساتھ مٹا دیا جائے. تو چونکہ کئی قبیلے ملے ہوئے تھے نا، منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، کفار مشرکین بھی تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا ہے. اور یہی وہ جنگ ہے یا غزوہ کہہ لیجئے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حکم پر تقریباً 3 میل گڑھا کھودوایا مدینہ کے سامنے. چونکہ مدینہ جو ہے جہاں پر واقع ہے یہ 3 طرف سے تو محفوظ ہے، لیکن سامنے سے یہ محفوظ نہیں تھا، بالکل شاہراہ تھی. تو مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے گڑھا کھودا گیا. 3 میل تقریباً 20 دن کے اندر کھودا گیا. صحابہ کرام جو تھے 3000 صحابہ کرام نے اس میں حصہ لیا، اور 10 صحابہ کرام مل کر کے تقریباً 40 ہاتھ یا 20 ہاتھ انہوں نے کھودا، 15 فٹ گہرا، 3 میل لمبا. 20 دن کے اندر صحابہ کرام نے اس کو گڑھا کھود دیا تھا. سورہ احزاب یہ جو احزاب کا بیان ہے. خندق کھودا، اور اس کے بعد جب وہ لوگ ادھر سے آئے حملہ کے لیے اور دیکھا گڑھا ہے تو اتنا گہرا تھا کہ ان کے گھوڑے اس میں گرنے کے بعد اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے. تو لوگوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا، اور ابھی کچھ سوچ رہے تھے پلاننگ کہ اب کیا کیا جائے، کیسے چڑھائی کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فرشتوں کے ذریعے سے اور ہوا بھیج کر کے ان کو وہاں سے تہس نہس کر دیا، اسے بھگا دیا. وہاں سے فرشتے آئے، ان کے جو گھوڑے اونٹ تھے اس کو کھول کے آزاد کر دیا، سب بھاگنے لگے، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے سب اکھڑ گئے. بالآخر یہ لوگ شکست خوردہ ہو کر کے وہاں سے بھاگ گئے. تو اس کے اندر اس کا بیان ہے. اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. خطاب کس سے ہے؟ نبی سے ہے. اللہ نبی کو مخاطب کر رہا ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے. اب سوچیے ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہمیں کتنا اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور کہہ رہا ہے کہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقین اور کافرین کی اطاعت، ان کی اتباع نہ کیجیے. یعنی جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں آپ ان کے نقش قدم پر اگر چلیں گے تو پھر ان کو خوشی لاحق ہوگی نا. ان کو ہوگا کیا فرق ہم دونوں میں ہے. جیسے آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ادھر قوالی ہو رہی ہے، ادھر بھجن ہو رہا ہے، یا یہاں ہولی کھیلی، یہاں پر دیپاولی ہے، وہاں پر کنکوس جائے ہوئے ہیں. تو فرق مٹ جاتا ہے اس کے ذریعے سے. اگر کفار مشرکین کی مشابہت ان کے رس قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ایسا نہ کیا جائے. اور یہاں پر شروع بات ہو رہی ہے تقوی سے. تقوی کے معنی بتایا میں نے نا کہ حفاظت کے لیے. تو یہ جو گڑھا کھودا گیا تھا یہ شہر کی حفاظت کے لیے کھودا گیا تھا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دل کے اندر جو تمہارا دل ہے نا اس کو اونچی تقوی کی دیواروں سے اپنے دل کو بند کر لیجئے، تاکہ تمہارے دل کے اندر شیطان گھسنے نہ پائے اور حملہ نہ کرنے پائے. شہر کی حفاظت کے لیے گڑھا کھود دیا گیا تاکہ شہر بچ جائے. اب دل کے بغل میں اونچی دیواریں کھڑی کر لو تقوی کی، تاکہ تمہارے دل کے اندر شیطان داخل نہ ہونے پائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متبنہ بیٹے کی تعلق سے مسائل کو بیان فرمایا کہ جو متبنہ اللہ پالک بیٹے ہوتا ہے نا، مبلغ جس کو بولتے ہیں، کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو کسی سے وہ لے لیتا ہے پالنے کے لیے. تو یہ جو متبنہ بیٹا ہوتا ہے، اللہ پالک بیٹا ہوتا ہے، یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس بیٹے کے ساتھ نسبت جو آدمی لیا ہوا ہے گود اس کی نہیں کی جائے گی. مثلا کوئی کسی کو لے لے گود اگر، تو اب اس بچے کے باپ کا ہی نام لیا جائے، اس کا ساتھ لیا جائے گا، نہ کہ جس نے اس کو گود لیا ہے اس کا نام لیا جائے گا. اور نہ ہی لے پالک بیٹا یا متبنہ بیٹا گود لینے والے آدمی کے مال میں وارث بنے گا.
حقدار نہیں ہے. اور بڑے ہونے کے بعد جس طریقے سے نامحرموں سے پردہ ہے ویسے اس کے ساتھ بھی پردہ کرنا پڑے گا. یہ مسائل ہیں جسے عام طور سے ہمارے شہروں کے اندر لوگ نظر انداز کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم تو ثواب کا کام کر رہے ہیں کسی بچے کو پالے. بالکل آپ ثواب کام ہے بچے کو پالنا, لیکن بڑے ہونے کے بعد ان احکام پر بھی عمل کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہے. مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ چھوٹے تھے, اپنے امی ابو کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, تو کچھ ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا اور ان کو کڈنیپ کر لیا, وہاں سے لے کر بھاگ گئے لوگ. اور ان کو جب بیچا تو کس کے پاس آ گئی, وہ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئی. تو امی خدیجہ کے پاس جب آئی یہ زید بن حارثہ پہنچے, چھوٹے تھے, بچے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دے دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم بن کے ساتھ رہنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ان کو ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے تیار نہیں ہوئے. کچھ دن کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کے والدین آئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ محمد, یہ ان کے والدین جو تھے وہ کیا تھے, کافر تھے, کہا کہ محمد یہ جو بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے, ہم اس کو لینے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل لے جا سکتے ہو, لیکن بچے سے پہلے پوچھ لو کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے. جب بچے سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ماں باپ کی قربانی دے دی. کہا کہ ہم جہاں اس طرح سے جہاں پہ یہاں ہیں ہم بہت سکون سے ہیں, اور میں جو کچھ مل رہا ہے میں شاید اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نہ پاؤں, لہٰذا انہوں نے کیا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں. بلاخر وہ لوگ لوٹ گئے واپس, اور یہ زید بن حارثہ جو تھے یہ نبی کے پاس رک گئے. تو اسی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ان کی ہے, تو صحابہ کرام نے کیا کہہ دیا کہ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, زید بن محمد کہہ دیا. آج آپ سے جو محبت دیکھ کر کے صحابہ کرام نے ان کو کیا کہہ دیا کہ ان کو آج سے زید بن محمد کہا جائے, نہ کہ زید بن حارثہ, کیونکہ ان کے باپ چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہوئے کچھ دیر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ان کو تم ان کے اصلی باپ کے نام سے ہی پکارو, اگر ان کا نام جانتے بھی نہیں ہو تم, کبھی یہ ہوتا نا کہاں سے خرید لے کہاں پہنچ گئے, نہیں معلوم ہے اگر باپ کا نام, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تم جو جس کے پاس پل رہا ہے, جس نے گود لیا, اس کا نام اس کے ساتھ نہیں لیا جائے گا. اور اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایسی خاتون بھی آئی ہیں جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پر کیا ہے. معلوم ہے کیا نام تھا ان کا, زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. پہلے ان کا نکاح اب نے کیا تھا زید بن حارثہ سے. تو زید بن حارثہ طلاق دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فزوج نہ کہا, ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے, نہ مہر متعین نہ گواہ نہ کچھ, اللہ تعالیٰ نے عرش پر ان کا نکاح کر دیا. کیا نام تھا ان کا, زینب بنت جہش. ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا, عرش پر ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پڑھایا تھا, نکاح کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پردے کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں, اور خاص طور سے مخاطب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو, یعنی امتیوں کی ماؤں کو, جو کہ بہت خاص لوگ ہیں. ان کے ذریعے سے تمام امتیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا. کہا کہ جب تمہیں کسی سے بات کرنا ہو, خواتین اگر ہیں تو اس بات کو بہت غور سنیں, ہمارے ہاں یہ بہت مسئلہ ٹیڑھا اس کا ہوتا ہے. یعنی شوہر سے بات کرنی ہوتی ہے تو بہت تش روئی کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن جب کسی باہر کا کوئی آدمی ہوتا ہے تو کتنی میٹھی باتیں نکلتی ہے کہ شہد جھڑ نکل رہا ہے بالکل منہ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے کہا یہ طریقہ غلط ہے. کہا کہ اے نبی کی بیویوں, تم لوگ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو, اور کہا کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے, تمہیں اللہ کا خوف ہے, تو تم اپنے گفتگو میں لچک پیدا نہیں کرو گی, اپنے بات میں گفتگو میں لچک پیدا نہیں کرو گی. کیوں؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر سامنے والے کے دل میں کوئی مرض ہے, بیماری, یعنی غلط ذہنیت کا آدمی ہے, غلط گندے دل والا ہے, تو وہ ایک راستہ نکال لے گا کہ یہاں پر ہمارا چانس بن جائے گا, اور وہ غلط کاری کے لیے وہ نیت کر لے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وقلنا قولا معروفا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لچکدار آواز نہ ہو تو گالی دینا شروع کر دو, یہ بھی نہیں کہا. کہا کہ ان سے اچھے سے بات کرنا ہے, لیکن تمہارے لہجے میں کیا ہونا چاہیے, ایک غیر اعتباری ہوتا نہیں کہ بہت زیادہ ان کی طرف متوجہ کر نہیں, ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ کر کے نہیں, بلکہ غیر ارادی طور سے جتنا سوال ہے اتنا جواب دے دیا جائے. ہمارے یہاں مسئلہ سب زیادہ ہوتا ہے, صبح کو آتا ہے دودھ والا, اور میں نے تقریباً 4-5 گھروں کو صبح کو چائے پینا نکلتے ہیں ہم لوگ, تو کبھی دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ دودھ والا لگتا ہے کہ کوئی بھائی گھر والے کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے, جس طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے باقاعدہ بالکل اچھے سے فری ہو کر کے, اور جیسے مجھ سے نظر آئیں گے فوراً پردہ. ایسا لگتا ہے کہ صرف مولانا لوگ ہی مرد ہوتے. دیکھو مرد کوئی بھی ہے, مسلم غیر مسلم عالم جاہل کوئی بھی, پردہ سب سے کرنا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہیں ان تمام معاملات دھیان دینا چاہیے. پھر آگے فرمایا کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا, کہا کہ تم دنیوی معاملات کے اندر نہ پڑو,
تمہارا کام کیا ہے؟ گھریلو یعنی امور خانہ داری کو تم انجام دو. تمہاری ذمہ داری ہے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا, شوہر کی اولاد تربیت کرنا اور گھر کو جنت نما بنانا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تمہاری جو تمہارا نفس ہے, جیسے تم بنائی گئی ہو, جو تمہارا ڈیزائن ہے نا, وہ کمزور تھوڑا ہے. تم باہر نکلنے کے بعد حوادث زمانہ کی زد میں آ کر کے اپنی عزت عصمت کو کھو سکتی ہو, اور عزت عصمت یہ وہ گوہر نایاب ہے نا جو ایک بار کھو جائے نا پھر دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. لہذا شریعت نے پہلے سے اس کا انتظام کر دیا, کہا کہ تم حوادث زمانہ چکرے پڑو ہی نہیں, وہ مرد جھیلیں گے اس کو, وہ ذمہ داری مرد کی ہے. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے شوہر کی مال کی حفاظت کرنا, اولاد کی حفاظت کرنا. ہاں ایک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اب کسی عورت کے پاس اس کا بھائی بھی نہیں ہے دیکھنے والا, شوہر بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں, کوئی نہیں ہے, تو پردے کے انتظام کے ساتھ وہ جہاں اس کی عزت اور عصمت محفوظ ہو وہاں پر وہ کام کر سکتی ہے اور اچھے سے رہتے, کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. لیکن اگر سب کچھ ہے اور اس کے بعد بھی کیا جا رہا ہے تو یہ ایک طرح سے اس مرد کے اوپر بھی تماچا ہے جو اپنی بیوی کو یہ تمام کام کرنے کے لیے باہر بھیجتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وقرنا فی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی. دراصل پردے کو لے کر کے کفار مشرکین نے 3 اعتراض بہت بڑے کیے, اور اسی کی ضد میں ہماری خواتین بہنیں آ جاتی ہیں کبھی کبھی. پہلا ان کا اعتراض کیا تھا کہ پردے کے نام پر خواتین کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے, ایک اعتراض. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب ان کو قید کر دیا جائے گا تو ان کی صحت گر جائے گی, یعنی پردے میں رہیں گی تو وہ کمزور ہو جاتی ہیں, ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے, یعنی ان کا صحت کا نقصان ہے اس کے اندر. اور تیسرا ان کا یہ تھا اعتراض تھا مشرکوں کا اور ویسٹرن کلچر جو مانتے ہیں ان کا, کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے ان کو ترقی کے راستے سے روک دیا ہے, یعنی پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. اگر میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ کیا اس سچ مچ میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے یا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں ترقی نہ کریں یا عورتیں پردے میں رکھ کر کے گھر کے اندر قید ہو جائیں؟ کیا یہ کہہ رہا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ شریعت نے عورت کو قید نہیں رکھا ہے, اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر کے اندر رہو لیکن تم باہر جب نکلو تو تم تبرج نہ کرو. تبرج کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ہوگا برج خلیفہ, ورلڈ ہائیسٹ ٹاور ہے نا برج خلیفہ, تو اس کو برج کیوں کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ٹاور ہے وہ. برج کے معنی دراصل تبریج کے معنی ہوتا ہے نا ابھرا ہوا جسے, تو اس کو تبریج بولتے ہیں. تو برج مطلب ہو گیا یہ مینارہ اوپر جو دکھ رہا ہے. تو شریعت نے کہا کہ جب تم باہر نکلو تو تبرج نہ کرو, یعنی تم نمایاں نہ ہو جاؤ, اپنے پردے کو جو تمہاری چھپانی چیز اس کو ظاہر نہ کرو. اگر تم چھپا کے نکلتے ہو تو بالکل نکلو, اپنے کام ضرورت کے لیے بالکل نکلو, کوئی منع ہی نہیں ہے. لیکن اگر تم نکل رہے ہو باہر تو تمہیں تبریج نہیں کرنا, یعنی تمہارے جو چیزیں چھپانے کی ہیں اس کو ظاہر نہیں, نمایاں اس کو نہیں کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کو چہرہ ڈھانکنا ہے, ایسا کوئی پازیب یا پائل نہ پہن کے چلیں کہ جس سے جھنکار سے مرد تمہاری طرف رخ کر کے دیکھے, یا ایسی کوئی خوشبو کا استعمال نہ کریں کہ جہاں سے گزرے آپ مرد آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. عام طور سے ہوتا ہے نا پونس کا کیک آتا ہے جو وہ چاہے تھوڑا بھی لگاؤ اسے خوشبو نکلتی ہے. اور یہ میں بتاؤں جو بچیاں صبح سے اسکول جاتی ہیں, خاص طور پڑھنے والی کالج کی بچیاں ہیں, میں نے دیکھا ان کو کہ جہاں سے گزرتی ہیں وہ نا وہاں سے خوشبو ضرور آتی ہے. اور شریعت نے اتنا سخت کلمہ استعمال کیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے فہیا زانیہ, اس کہا کہ وہ زانیہ عورت ہے, وہ بدچلن عورت ہے کہا, اگر خوشبو لگ باہر نکلتی ہے تو. لہٰذا خوشبو لگ باہر نہیں نکلنا ہے. تو ایسے کوئی پازیب یا آواز نہیں پڑنا, چوڑی یا پازیب ایسا جس سے آواز ہو اور لوگ تمہاری طرف مائل ہو. دوسرا یہ کہ خوشبو لگ نہیں نکلنا ہے. تیسرا یہ کہ لباس جو تمہارا نقاب ہونا وہ نقاب صدر پوشی کرنے والا ہو, فیشن کا نہ ہو, یعنی اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ تمہارے جسم کا ریشیو افراز معلوم ہو جائے کہ کہاں اونچا کہاں نیچے ہے. اور اس کا فرمایا کہ باریک نہ ہو. آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ نقاب کو فیشن کا ذریعہ بنانے کے لیے ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ گھروں پہ جو کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس پہ لکھا رہے ماشاء اللہ لکھا رہے. آپ کو گھوم لیجیے عدلات میں, آپ کو تقریباً ہر گھر میں ملے گا ماشاء اللہ لکھا ہوا. اب وہ وہاں سے ٹائٹل نکل کر کے کہاں آ رہا ہے معلوم ہے؟ ہماری بہنوں کے نقاب کے نوز فیس کے اوپر آتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ. یہ آپ کی صحیح بتا رہا ہوں, یاد بات بتا رہا ہوں, یہاں پر دیکھا گیا ایسا. تو فیشن کا نقاب حجاب جو ہے یہ فیشن کا لباس نہیں ہے, یہ تمہاری خوبصورتی کو چھپانے کی چیز ہے. لہٰذا اس میں نمایاں اور دکھاوے کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ کیا ہے؟ عزیز ہیں. جتنا تو اپنے جان سے محبت نہیں کرتے ہو نا, نبی تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لہٰذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی نبی سے اپنے ہر چیز زیادہ محبت کرو. اور جتنے امہات المومنین ہیں وہ سب امتوں میں کیا ہے؟ مائیں ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, کسی بھی نبی کی وفات کے بعد یہ کسی اور سے انتقال نہیں کر سکتے ہیں.
اور باتیں بہت ساری ہیں انشاءاللہ پھر درس میں بیان کی کوشش کیا جائے گا، وقت زیادہ ہو گیا. اللہ سے دعا کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے اور قرآن حدیث میں چلنے والا بنائے. ہماری خواتین و خاص طور سے اللہ تعالیٰ جو بے حرمی کا شکار ہو گئی ہیں اللہ انہیں سیدھے راستے پہ گامزن کر دے. ہم سب کو جب تک زندہ ہے کہ ایمان اسلام پر قائم دائم رکھے. ہمارا جب خاتمہ تو ایمان ہی پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام اللہ وبرکاتہ.